الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 18 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا کہ قرآن مجید میں جب کوئی سورہ ایک خاص موضوع کو پیش نظر رکھ کے اپنا مدعا بیان کرتی ہے تو اس میں استدلال کے پہلو بار بار آتے رہتے ہیں۔ استدلال انفس سے بھی ہوتا ہے، آفاق سے بھی ہوتا ہے، اور مخاطب کے مسلمات سے بھی ہوتا ہے۔ یہاں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اصل مدعا کو سامنے رکھ کر بات شروع ہوتی ہے۔ اس میں مخاطبین کے لحاظ سے انذار بھی ہے، مدعا کی وضاحت بھی ہے، اور اس کے ساتھ استدلال بھی بار بار نمایاں ہوتا رہتا ہے۔ یہاں سے پھر استدلال کا مضمون شروع ہوا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے آگے سر بسجود ہے۔ اس دنیا میں انسان وہ واحد مخلوق ہے جو ارادہ و اختیار دے کر پیدا کیا گیا ہے۔ ارادہ و اختیار اس لیے دیا گیا ہے کہ امتحان مقصود تھا۔ امتحان برپا کرنا ہے تو ارادہ بھی دیا جانا ضروری ہے، اختیار بھی۔ اس امتحان میں انسان کو استدلال کی بنیاد پر اللہ کی ہدایت پیش کی جاتی ہے۔ اس سے دائیں بائیں کوئی چیز اللہ تعالیٰ اختیار نہیں کرتے، نتائج بتا دیتے ہیں، دلیل کے مختلف پہلو واضح کر دیتے ہیں، اشکالات کو دور کرتے ہیں، اعتراضات کے جوابات دے دیتے ہیں۔ یہ بات کہ اس ذات نے جس نے تمہیں بنایا ہے یہ پوری کائنات کس اصول پر بنائی ہے، انسان کو اس جانب توجہ دلائی جاتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جو تقاضا تم سے کیا جا رہا ہے، انقیاد کا تقاضا، حق کے سامنے سرفگندہ ہو جانے کا تقاضا، اپنے پروردگار کو پہچان کر اس کو مان لینے کا تقاضا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باقی مخلوقات سے مطلوب نہیں رہی، سب سے یہی مطلوب ہے، اس لیے کہ سب مخلوقات ہیں۔ اس کائنات کا پروردگار، اس کائنات کا بادشاہ، وہ علیم و حکیم ہستی جس نے اس کو وجود بخشا ہے، اس نے اپنی ہر مخلوق سے یہی چاہا ہے کہ وہ اس کے سامنے سرفگندہ رہے، اور مخلوقات سے یہ مطالبہ ان کی خلقت کے لحاظ سے جائز ترین مطالبہ ہے۔ جب وہ خالق ہے، جب وہ مالک ہے، جب وہ رب ہے، جب وہ بادشاہ ہے، تو مخلوقات کا کام یہی ہے کہ وہ تسلیم و انقیاد کا طریقہ اختیار کریں۔ انسان کو چونکہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، وہ سرکشی اختیار کر لیتا ہے، گریز اور فرار کے طریقے اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو توجہ دلاتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں تم سے زیادہ بڑی چیزیں موجود ہیں، تم سے بڑھ کر قوت اور طاقت رکھنے والی مخلوقات موجود ہیں،
ان کو چونکہ یہ ارادہ و اختیار نہیں دیا گیا، تو ایک نظر ڈال کے دیکھ لو، ان میں سے ہر ایک تسلیم و انقیادی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کوئی باہر جانے کی جسارت نہیں کرتا۔ اس سے تمہیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگرچہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے، لیکن علم و عقل کیا تقاضا کرتے ہیں؟ یہ کہ تم اپنے خالق کو پہچاننے سے انکار کر دو، اپنے خالق کی معرفت سے بیگانہ ہو جاؤ، یا یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ارد گرد کے چیزوں کو دیکھ کر تم بھی یہ سمجھو کہ اصلاً تم بھی ایک خدا کی مخلوق ہو، اس سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری ایک ایک چیز اسی کے دستے قدرت کی مرہون منت ہے، تم آسمان سے خود نازل نہیں ہوئے، اور تمہاری صلاحیتیں تمہاری اپنی پیدا کی ہوئی نہیں ہیں۔ ہر وہ چیز جو تمہیں ملی ہے وہ سراسر تمہارے خالق اور تمہارے پروردگار کی عنایت ہے۔ اس عنایت کی شکر گزاری یہی ہے کہ تسلیم و انقیاد کا رویہ اختیار کرو۔ چنانچہ یہاں اس کائنات کی طرف، اس عالم کی طرف توجہ دلائی ہے جو ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمیں ایک صاحب ارادہ اور صاحب اختیار مخلوق کی حیثیت سے جس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، وہ دنیا ہمارا ماحول ہے، ہم اس کی آغوش میں جنم لیتے ہیں، اسی دنیا سے ہمیں وہ سب کچھ میسر آتا ہے جو ہماری اس دنیوی حیات کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ زمان، مکان، سورج، چاند، ستارے، ان سب چیزوں کو قرآن مجید جگہ جگہ استدلال کے طور پر پیش کرتا ہے کہ ان کا مطالعہ کرو، فطرت کیا ہے، ذات باری کا منشا کیا ہے، اس کی پہچان کس طرح کرو گے، اس کی صفات کو کیسے سمجھو گے۔ اس کے لیے ایک تو اس کا کلام ہے جو پیغمبر کی وساطت سے نازل ہو گیا ہے، لیکن یہ فطرت بھی درس دے رہی ہے، یہ بتا رہی ہے، اپنے ایک ایک عمل سے بتا رہی ہے کہ خدا کے بندوں کو اور خدا کی مخلوقات کو اپنے پروردگار کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو ارشاد ہوا کہ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی تمہارا پورا ماحول، اس میں مخلوقات کو جس پہلو سے دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو اور غور کرو، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سب اللہ ہی کے سامنے سر بسجود ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سجدے کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ سجدے کا ظاہر تو یہ ہے کہ ہم اپنا سر جھکا دیتے ہیں، یہ کبھی زمین پر رکھ دیا جاتا ہے اور کبھی بس جھکا دیا جاتا ہے، یہ ایک اعضاء کا عمل ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اس کو ہم سجدہ کہتے ہیں، یہ اس کا ظاہر ہے۔ اس کا باطن کیا ہے؟ تسلیم و انقیاد، یعنی میں نے اپنے باطن میں اس حقیقت کو پا لیا کہ میں بندہ ہوں، اور میں نے اپنے باطن میں اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ میرا ایک پروردگار ہے۔ یہ جو پروردگار کی معرفت ہے اور اپنی بندگی کا شعور ہے، یہ دونوں مل کر میری حقیقت مجھ پر واضح کرتے ہیں، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ عبدیت، بندگی۔ میں اس کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہوں جو اگرچہ عملاً بادشاہی کر رہی ہے لیکن حقیقت میں بادشاہ ہے۔ اس کا حقیقی بادشاہ وہی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے اور میرا بھی خالق ہے۔ یہ بادشاہی بھی مجھے اگر اس زمین پر دی گئی ہے تو یہ اس کی عطا ہے، اس کی عنایت ہے، یہ میری کوئی چیز نہیں ہے۔ اس شعور اور اس احساس کے پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے باطن کو اس کے پروردگار کے سامنے جھک جانا چاہیے،
یعنی کمر خم ہوتی ہے تو سجدہ ظاہر میں ہوتا ہے، اور جب دل جھک جاتا ہے، جب انسان کی روح جھک جاتی ہے، تو یہ سجدہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ تو سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تسلیم کر لینا، جھک جانا، تواضع اختیار کر لینا، اپنے وجود کو اپنے خالق کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈال دینا۔ گویا دوسرے لفظوں میں اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ سجود، یعنی سرافگندگی۔ اسی کو ہم علامتوں میں ظاہر کرتے ہیں۔ جب رکوع کرتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں، تو یہ محض اعمال نہیں ہیں، یہ اس باطن کی علامتیں ہیں۔ وہ باطن زبان اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو یا لفظوں میں کرے گا یا اعمال میں کرے گا۔ لفظوں میں کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہی تنہا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم تیرے بندے ہیں اور ہم تیری اطاعت پر کھڑے ہیں۔ تو زبان سے گویا تسلیم و انقیاد کا اظہار کرتے ہیں، اور جس وقت یہ چیز عمل میں بدلتی ہے تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، باطن میں بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں، ظاہر میں بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ظاہر میں وہ اطاعت اس کا حکم ماننے کی صورت میں ہوتی ہے، اس کے قانون کی پابندی کی صورت میں ہوتی ہے، اور باطن میں اس کی اطاعت تواضع کی، خضوع کی، اخبات کی صورت میں ہوتی ہے۔ گویا بندے نے اپنے باطن سے ہر شرک کو کھرچ کر الگ کر دیا۔ تنہا پروردگار ہی اس کی روح ہے، وہ اسی کے ساتھ جیتا ہے۔ یہ چیز جب باطن میں پہنچ گئی، یہ جب حقیقت بن گئی، یہ جب اعمال میں ڈھلتی ہے، تو پورا وجود اس سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ پورا وجود اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو عبد کا وجود ہے۔ چنانچہ ہم بندوں کے لیے سب سے بڑا تعارف کیا ہے؟ عبد ہو، ہم اس کے بندے ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت چونکہ کبھی منفک نہیں ہوتی، نہ علم میں منفک ہوتی ہے، نہ اقتدار میں منفک ہوتی ہے، نہ حسن میں منفک ہوتی ہے، نہ بڑی صلاحیتوں کے اظہار میں منفک ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب کسی کو پیغمبر بنا دیا جاتا ہے، جس سے بڑا کوئی منصب خدا کی طرف سے اس دنیا میں نہیں ملتا، اس وقت منفک ہوتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر کا تعارف بھی یہ کہہ کے کرایا جاتا ہے کہ عبدہ و رسولہ، وہ بندہ ہے لیکن بندے کی حیثیت سے معاف کیجیے، بندے کی حیثیت سے اس کے پروردگار نے اس کو اپنی ہدایت کا پیغامبر بنا دیا ہے۔ اس حقیقت کو اسی طرح اس کے پورے توازن کے ساتھ مان کر اگر انسان زندگی بسر کرتا ہے تو وہ فطرت سے ہم آہنگ ہے، وہ کائنات کی ایک ایک چیز کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اور اگر وہ سرکشی اختیار کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر اپنے گرد و پیش کی ایک ایک چیز کے مقابل میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ فطرت سے بھی برسر جنگ ہوتا ہے، اور وہ اس کائنات کے پورے نظم سے بھی برسر جنگ ہو جاتا ہے۔ اس چیز کی طرف توجہ دلائی اور دیکھیے، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے آگے سر بسجود ہیں۔ اب یہ سر بسجود ہیں، جس طرح میں نے اس کی وضاحت کی کہ اس کا ظاہر بھی مطلوب ہے، اس کا باطن بھی مطلوب ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ یہ باطن میں بھی خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یہ اسی خضوع اور اخبات کے ساتھ کھڑے ہیں جو بندوں کے شان شان ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز ایسے ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو قانون ان کے لیے بنا کے ان کو اس کا پابند کر دیا ہے، سرے منہ اس سے انحراف نہیں کرتے۔ اسی قاعدے، اسی قانون کے مطابق ہر چیز اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ جس کے لیے جو چیز طے کر دی گئی ہے، جو راستہ متعین کر دیا گیا ہے، وہ اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتے اور ٹھیک اسی شرح پر چل رہے ہیں۔ یہ گویا ان کا عملی انقیاد ہے۔
اور اس کے بعد یہ بات کہ کیا وہ بھی جس طرح ہم اپنا سر جھکا دیتے ہیں اس طرح علامتی اظہار بھی کرتے ہیں؟ قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر بتایا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ زبان سے بھی ہوتا ہے، یہ عمل سے بھی ہوتا ہے، لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ اگر تمہاری نگاہ بصیرت کی نگاہ ہو تو ہم نے اس کائنات کو جیسے ترتیب دے دیا ہے، اس میں چیزیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں، اگر ان پر نگاہ کرو تو اس میں وہ اشارات تمہیں مل جائیں گے جو یہ بتائیں گے کہ یہ بھی اسی طرح سے سر جھکاتی ہیں، اسی طرح سے نماز پڑھتی ہیں، اسی طرح تسبیح کرتی ہیں جس طرح تم سے تقاضا کیا گیا ہے۔ اس میں تمہارے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ چیز مختلف جگہوں پر بیان بھی ہوئی ہے اور اس کو مختلف اسالیب میں قرآن نے واضح بھی کیا ہے۔ معاف کیجیے۔ تو فرمایا کہ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے آگے سربسجود ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے۔ دیکھیے اس میں کیا کمال کیا ہے۔ یہ تو وہ سب چیزیں ہیں جو تکوینی طور پر خدا کے سامنے سرفکندہ ہیں۔ پہلے ان کو ایک ایک کر کے گنوایا ہے۔ سب اللہ ہی کے آگے سربسجود ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، گویا گرد و پیش کے پورے ماحول میں سے نمایاں ترین چیزوں کو اٹھا لیا، اور پیچھے فرمایا تھا سب کے سب اسی پروردگار کے سامنے سربسجود ہیں۔ اس کے بعد ذرا سا توقف کیا اور کہا اور بہت سے لوگ بھی، یعنی یہ انسان ہیں جن میں سے بہت سے لوگ اس حقیقت کو مانے ہوئے ہیں لیکن سرکش بھی ہیں، وہ بھی جو نہ باطن میں ابدیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ظاہر میں ابدیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سجود اور رکوع، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ عمرہ، یہ اس باطن کا علامتی اظہار ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی ابدیت کے شعور کو باطن میں جاگزیں ہونا چاہیے، باطن کا شعور بننا چاہیے، اس کو رگ رگ میں اتر جانا چاہیے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ جب یہ باطن میں اتر جائے گا تو پھر اس کا ایک فطری ظہور ہوتا ہے۔ وہ فطری ظہور ہے جو اللہ کی اطاعت کی صورت میں ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کی صورت میں ہوتا ہے، اللہ پر بھروسے کی صورت میں ہوتا ہے، دعا اور مناجات کی صورت میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو اسی کے سامنے ڈال دینے کی صورت میں ہوتا ہے، اور یہ ان علامتوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے جس کو ہم عبادات سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ پورے انسان کا ظہور ہے۔ اس میں کسی ایک جگہ بھی اگر ظلمت ہے تو پھر وہ نور نہیں آیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ باہر انسان دیکھے کہ سر جھکے ہوئے ہیں، کمر بھی جھکی ہوئی ہے، یہ رکوع و سجود بھی شب و روز ہو رہا ہے، لیکن وہ باطن سے نہیں اٹھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باطن میں وہ جاگزیں ہو لیکن ظاہر میں انسان غفلت میں مبتلا ہو جائے۔ دونوں پہلوؤں سے اس کو متنبع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کے باطن میں روشنی نہیں ہے تو وہاں چراغ جلنا چاہیے۔ ابدیت جو انسان کی حقیقت ہے، اس بات کو دل کی گہرائیوں سے سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں کوئی تہذیب بھی اسلام سے ہٹ کر وجود میں آئے گی تو فلسفے کی سطح پر اصل کشمکش اس بنیادی تصور میں ہے، یعنی کیا وہ انسان کی آزادی پر قائم ہوئی ہے یا ابدیت پر قائم ہوئی ہے۔ اسلامی تہذیب ابدیت پر قائم ہے، اس کا بنیادی اصول یہی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی بنیادی قدر یہی ہے۔ وہ جس نیو پر اپنا قصر تعمیر کرتی ہے وہ ابدیت ہے۔ میں بندہ ہوں، یعنی میں جو کچھ بھی ہوں
وہ دوسروں کے لیے میں بادشاہ ہو سکتا ہوں اور میں عالم ہو سکتا ہوں اور میں اس دنیا کے اندر بڑی صلاحیتوں کا حامل کوئی شخص ہو سکتا ہوں، یہ سب دوسرے انسانوں سے متعلق میری ترجیح کا احساس بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے خالق کے لحاظ سے میں بندہ ہوں، یعنی اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک تنکے کے برابر بھی نہیں۔ اور بندگی کے پہلو سے ایک تنکے میں اور سورج اور چاند جیسے بڑے بڑے اجرام میں اور ایک حقیر بھنگے میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی اس کے بندے ہیں، میں بھی اس کا بندہ ہوں۔ بندگی ہی میرا شرف ہے، اور اسی بندگی سے در حقیقت میری پوری زندگی کا نظام نکلنا چاہیے۔ تو جب ابدیت سے کوئی نظام پھوٹتا ہے تو وہ ظاہر میں ہر نظام کے بالکل مطابق ہو سکتا ہے، لیکن وہ بندگی سے پھوٹتا ہے تو وہ اسلام بن جاتا ہے، اور اگر وہ بندگی کی بجائے انسان کی آزادی سے پھوٹتا ہے تو وہ کفر اور الحاد بن جاتا ہے۔ وہ بنیادی چیز یا بنیادی قدر یہی ہے۔ اس بنیادی قدر کو یہاں واضح کیا ہے، لیکن ظاہر کو لے کے واضح کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ظاہر سے انسان باطن کو دیکھتا ہے، میرے اندر کیا ہے اور آپ کے اندر کیا ہے، یہ نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر میں کیا ہوتا ہے، یا لفظ ظاہر میں آئے گا یا اعمال ظاہر میں آئیں گے، ہم انہی سے اندازہ کرتے ہیں کہ باطن میں کیا ہو رہا ہے۔ تو باطن میں کیا ہو رہا ہے اس میں بتایا کہ سورج کو دیکھ لو، چاند کو دیکھ لو، تاروں کو دیکھ لو، پہاڑوں کو دیکھ لو، درختوں اور چوپایوں کو دیکھ لو، سب اگر تم بصیرت کی نگاہ سے دیکھو گے تو ابدیت کے، بندگی کے اس شعور کے ساتھ طرف گندہ ہیں، سجدہ ریز ہیں۔ اگر دیکھو گے تو ان کو ظاہر و باطن میں عبادت کرتے ہوئے پاؤ گے۔ اور صرف وہی نہیں، ارادہ و اختیار کی نعمت پا کر تمام لوگ سرکش نہیں ہو گئے، بہت سے لوگ بھی، ان کے بھی سر جھکے ہوئے ہیں اور دل بھی جھکے ہوئے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگ بھی۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی وہ لوگ بھی سربسجود ہیں جن کی فطرت سلیم ہے۔ اگر انہوں نے اپنے وجود کو فطرت سے ہم آہنگ رکھا ہے، باہر تو ہر طرف ہر چیز سجدہ ریز ہے، فطرت میں کوئی چیز سرکش نہیں ہے، وہ اللہ کے قانون کی بھی پابند ہے اور وہ ہر لحاظ سے اس کی بندگی کا حق بھی ادا کر رہی ہے۔ اگر انسان کی فطرت سلیم ہو، فطرت سلیم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی فطرت میں تمرد اور سرکشی نہیں ہے۔ جب ہم سلامتی طبع کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو کچھ بنایا گیا ہے اس کا لفظ، اس کے معنی اور اس کا پورا وجود اس سے ہم آہنگ ہو۔ جب آپ اپنے بنانے والے کی دی ہوئی فطرت سے ہم آہنگ رویوں کے ساتھ جیتے ہیں تو یہ فطرت سلیم یا سلامتی طبع کا ظہور ہے، اور جب اس میں سرکشی پیدا ہوتی ہے، جب اس سے ہم آہنگ نہیں رہتے، تو یہ پھر ابدیت سے اپنے آپ کو نکال کر اس راستے پر ڈالنا ہے جس کا انجام ذات باری کے ہاں بہت غیر معمولی ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی سربسجود ہیں جن کی فطرت سلیم ہے، اسی طرح جیسے سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے سربسجود ہیں، وہ بھی اسی طرح سربسجود ہیں۔ ان کو دیکھو اور اس کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھو، تم دونوں کو ایک ہی کام کرتے ہوئے پاؤ گے۔ اور فرمایا کہ انسان کو چونکہ ہم نے ارادہ و اختیار دیا ہے، اس لیے اس میں یقیناً ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن پر خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے۔ یہاں نتیجہ بیان کر دیا، یعنی خدا کا عذاب کن پر لازم ہوتا ہے؟ وہ جو ابدیت کو کھو دیتے، وہ جو بندگی پر قائم نہیں رہتے، وہ جو سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، وہ جو تمرد کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کیسے اس کو تقابل میں رکھ دیا
کیا دیکھتے نہیں ہو کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے آگے سربسجود ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے وہ بھی ہیں، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، یعنی یوں کہنا تھا اور بہت سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے سرکشی اختیار کر لی، اور سرکشی کا نتیجہ تو پھر یہی ہے کہ وہ عذاب کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اس طرح یہ بتا دیا کہ یہ ابدیت ہے جس کا صلہ جنت اور فردوس ہے، اور یہ سرکشی اور تمرد ہے جس کا انجام اللہ کا عذاب ہے، اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی سربسجود ہیں جن کی فطرت سلیم ہے اور جنہوں نے پورے شعور کے ساتھ اپنے ارادہ و اختیار کو خدا کے امر و حکم کے تابع کر دیا ہے، وہ بھی ہیں اس دنیا میں۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یہ توحید کی وہ دلیل بیان ہوئی ہے جس کی شہادت اس کائنات کی ہر چیز اپنے وجود سے دے رہی ہے، یعنی ہر چیز، ایک ایک ذرہ اپنے وجود سے یہ بتا رہا ہے کہ اس کے وجود میں اور اس وجود کے ظہور میں اور اس ظہور سے جو عمل صادر ہوتا ہے اس میں کسی جگہ کسی اور کی شرکت نہیں ہے، ایک ہی پروردگار کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ہر چیز اپنے وجود سے دے رہی ہے۔ ہم اس حقیقت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز اپنی تکوینی حیثیت میں، یعنی جیسے اس کو بنایا گیا ہے، ابراہیمی مزاج رکھتی ہے۔ جس طرح ابراہیم کی شخصیت میں بندگی مجسم ہو گئی، ابدیت مجسم ہو گئی، تسلیم و انقیاد مجسم ہو گیا، یہ ابراہیمی مزاج ہے۔ یعنی گویا ابراہیم کے وجود کا ہر پہلو جس طرف سے دیکھ لیجئے یہی نظر آئے گا کہ اندر سے بھی سجدہ ریز ہے، باہر سے بھی سجدہ ریز ہے۔ تو اس کائنات کی ہر چیز اپنی تکوینی حیثیت میں ابراہیمی مزاج رکھتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ اور چوپائے سب خدا کے امر و حکم کے تحت مسخر ہیں یعنی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جو ذمہ داری ان کو دے دی گئی ہے وہ ذمہ داری پوری دیانتداری کے ساتھ اور سرگرمی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، اس میں ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی سرے منہ خدا کے مقرر کیے ہوئے قوانین سے انحراف نہیں کرتی، بال برابر بھی انحراف نہیں کرتی، یعنی جس طرح اس کو ایک راستے پر ڈال دیا گیا ہے اسی پر چل رہی ہے۔ سورج، جس کو نادانوں نے معبود بنا کر سب سے زیادہ پوجا ہے۔ اگر انسان کی تاریخ کے اس دور کا مطالعہ کیجئے جس کو شرک کا دور کہا جاتا ہے، شرک کی معلوم تاریخ 7-8 ہزار سال کی ہے۔ اس سارے عرصے کے دوران میں سب سے زیادہ جس کو پوجا گیا، سب سے بڑا خدا جسے بنایا گیا وہ سورج ہے، آفتاب ہے۔ سورج جس کو نادانوں نے معبود بنا کر سب سے زیادہ پوجا ہے، خود اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے کہ وہ شب و روز اپنے رب کے آگے قیام، رکوع اور سجدے میں، یعنی یہ قیام، رکوع اور سجدہ باطن میں انقیاد ہے، یہ عمل میں خدا کے قانون کی پابندی ہے، اور یہ ظاہر میں بھی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اٹھتا ہے ہم بھی قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع میں جاتا ہے اور پھر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ اگرچہ ایک حقیقت کا حقیقی ظہور نہیں ہے لیکن حقیقت کا ایک اشاراتی ظہور ہے جو ہمیں متوجہ کرتا ہے، یعنی جیسے ایک شخص آپ کے سامنے رکوع و سجود کر رہا ہوتا ہے تو علامتوں میں گویا کسی حقیقت کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر دیکھو تو آفتاب بھی یہی کر رہا ہے۔ طلوع کے وقت وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، دوپہر تک وہ قیام میں رہتا ہے، زوال کے بعد وہ رکوع میں جھک جاتا ہے اور غروب کے وقت وہ سجدے میں گر جاتا ہے اور رات بھر اسی سجدے کی حالت میں رہتا ہے۔ اسی حقیقت کا مظاہرہ چاند اپنے عروج و محاق سے اور ستارے اپنے طلوع و غروب سے کرتے ہیں۔ ایک ایک چیز کو دیکھو
پہاڑوں، درختوں اور چوپایوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان میں سے ہر چیز کا سایہ ہر وقت قیام، رکوع اور سجود میں رہتا ہے۔ اور غور کیجئے تو یہ حقیقت بھی نظر آئے گی کہ اس سائے کی فطرت ایسی ابراہیمی ہے کہ یہ ہمیشہ آفتاب کی مخالف سمت میں رہتا ہے۔ اگر سورج مشرق کی سمت میں ہے تو سایہ مغرب کی جانب پھیلے گا، اور اگر مغرب کی جانب ہے تو ہر چیز کا سایہ مشرق کی طرف پھیلے گا۔ گویا ہر چیز کا سایہ اپنے وجود سے ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ سجدے کا اصل سزاوار، اصل مستحق آفتاب نہیں بلکہ خالق آفتاب ہے۔ توحید کی یہ دلیل اشارات کی نوعیت کی ہے، اس وجہ سے یہ منطق کی گرفت میں نہیں آتی، لیکن نظام کائنات میں تدبر کرنے والوں کی نظر میں ان اشارات کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ قصص اہل بشارت کے اشارت دان۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذی لم یکن منہ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں دنیا سے رخصت ہوئے، اس میں آپ نے خاص طور پر یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، یعنی انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ یہ اس کا ایک پہلو تھا، یہ روایت ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کو میں نے اس لیے دوبارہ سامنے رکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کتنی عزیز تھی کہ ان کے ماننے والے اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ جب دنیا سے انسان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے اہم باتیں اس کی زبان پر آتی ہیں۔ آپ یہ بات کہتے تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے بعض چیزوں کو انتخاب کر کے موضوع بنایا ہے، وہ اسی اہمیت کی ہیں۔ شرک اسی جگہ سے داخل ہوتا ہے، اور انبیاء کی امتوں میں اس کے لیے یہی سوراخ ہے، یعنی اسی سے وہ سر نکالتا ہے اور پھر یہ سوراخ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب جو بات فرمائی ہے اس میں اس کو پوری طرح کھول دیا ہے۔ فرمایا وعن جندب قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 713 ہے۔ جندب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، تم سے پہلے لوگوں نے یہی حماقت کی تھی کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو، اپنے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لہٰذا قبروں کو کبھی سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہاں مساجد کا لفظ اس کے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ سن لو، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ تو اس طریقے سے گویا آخری زمانے میں آپ نے بار بار اس کی نصیحت کی کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ یہ بھی خدا کے بندے تھے، ان کو پیغمبری ملی، صالحین ہوئے، ان میں سے بڑے کمالات کے حاملین بھی ہو سکتے ہیں، علم و عمل میں بہت ممتاز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بندے ہی تھے۔ ان کو بندوں ہی کی حیثیت سے سپرد خاک ہونا ہے، اور بندوں ہی کی حیثیت سے قیامت میں اٹھنا ہے۔ ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے عزت کے جذبات اپنے دل میں رکھو۔ انہوں نے اگر علم و عمل کی کوئی روایت چھوڑی ہے تو اس سے استفادہ کرو، لیکن ان کی قبریں،
ان کے بیٹھنے کی جگہیں اور جن چیزوں کو بھی ان سے نسبت ہے وہ سجدہ گاہ نہیں ہونی چاہیے۔ سجدہ عبادت یہ صرف اس پروردگار کی ہوگی۔ چنانچہ ہر وقت یہ بات اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ عبادت اپنے ہر مفہوم میں صرف اسی پروردگار کی جائے گی، اور عقیدت کے جذبات اگر پیدا ہوں تو وہ پیغمبر کے ساتھ خاص رکھے جائیں گے۔ باقی دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حفاظت میں نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ علم میں غلطیاں کرتے ہیں، وہ اخلاقی مفاسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ تدبیر میں غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ انسان ہے۔ انسان کی حیثیت سے ان کے مجموعی کردار کو دیکھ کر ہم ان کے لیے عزت کے جذبات اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن وہ کسی عقیدت کا مرجع نہیں بن سکتے۔ وہ پیغمبری کے ساتھ، اس لیے کہ پیغمبر خدا کا انتخاب ہے، پیغمبر کا علم بے خطا ہے، اور پیغمبر وہ ہدایت لے کر آیا ہے جس ہدایت کا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے۔ لہٰذا وہاں تو عقیدت کا کوئی جذبہ پیدا ہو سکتا ہے اور وہ محمود بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے نیچے کسی کے لیے نہیں۔ تو اس میں خاص طور پر یہ بتایا کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو، اور کبھی یہ جسارت نہ کرو کہ جہاں انہیں دفن کیا ہے اب وہاں سے فیض حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ اور وہاں معتکف ہو جاؤ اور اس کو عبادت گاہ بنا لو اور وہاں جا کر سجدے کرو، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ یہ مسلم اور بخاری دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 714 ہے۔ عبداللہ بن عمر بیان فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یاد رکھو تمہاری نماز کا ایک حصہ تمہارے گھر کے لیے بھی رہنا چاہیے۔ یعنی ہم جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو فرض نماز کے بارے میں تو سنت یہی قائم کی گئی ہے کہ اگر مسجد گھر کے قریب ہے تو پھر فرض نماز اسی میں جا کر پڑھنی چاہیے، وہ معبد ہی میں اپنے حقیقی احساس کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس معبد میں بڑی روحانیت رکھی ہے۔ لوگ قبروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ اپنے محلے کی مسجد کی طرف رجوع نہیں کرتے جس کی نسبت اس پروردگار سے قائم ہو گئی ہے۔ تو مسجد میں جانا، مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں جا کر فرض نماز پڑھنا، یہ بڑی رحمت و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس کی رسالت مآب نے تلقین فرمائی، اس کو ایک سنت کے طور پر قائم کیا، یہ سب اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ عام طور پر اگر اللہ توفیق دے تو ہر بندہ مومن کچھ نہ کچھ نوافل بھی پڑھتا ہے۔ یعنی دین میں بڑے مرتبے پانے کے لیے فرض سے آگے نوافل کا اہتمام ضروری ہے۔ نوافل صرف عبادات میں نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر تعلق میں ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، اس کے ساتھ آپ نے 2 رکعتیں نفل پڑھ لیں، حج فرض ہے، آپ نے اس کے ساتھ عمرہ کر لیا یا حج کرنے کے لیے دوبارہ چلے گئے، قربانی نفل عبادت ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا۔ تو نوافل جس طرح عبادات میں ہیں اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، ان کے حقوق ادا کرنے میں، ان کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں بھی ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ پر لازم ہیں، مثال کے طور پر والدین ہیں یا کچھ اور اعزاء ہیں جن کے کچھ حقوق قائم کر دیے گئے ہیں، انسان اس سے آگے بڑھ کر انہیں ادا کرتا ہے۔ معاشرے کا حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں مقرر کر دیا ہے، اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن انسان اس سے آگے بڑھ کر انفاق کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مزید خرچ کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ نوافل ہیں۔ تو ان نوافل کا کچھ حصہ گھر سے بھی رہنا چاہیے۔ عام طور پر رسول اللہ کا طریقہ بھی یہی تھا اور صحابہ کا بھی، کہ وہ فرض نماز مسجد میں ادا کرتے تھے، نوافل بھی گھر سے پڑھ کے آتے تھے، اور جو نوافل بعد میں اگر پڑھنے ہوں تو وہ بھی گھر ہی میں جا کے پڑھتے تھے۔ تو اس کو حضور نے
حوصلہ افزائی کر کے یہ فرمایا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اور دیکھیے اس میں کیا تعبیر اختیار کی ہے، اجلو فی بیوتکم من صلاتکم، اپنی نماز کا ایک حصہ گھر میں بھی رکھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، ان کو قبریں نہ بنا ڈالو۔ گویا گھروں کی زندگی کیا ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کی آواز بلند ہوتی رہے، اس میں نماز پڑھی جاتی رہے، اس میں اللہ کو یاد کیا جاتا رہے، تو اس جانب بھی آپ نے توجہ دلائی۔ اس طرح گویا آپ کی ہدایت ہمارے پورے وجود اور ہمارے پورے ماحول کا احاطہ کر لیتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔